بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ یوں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا۔ وہ نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے 99 افراد قتل ہو چکے۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے، لہٰذا اس کا یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے مارا پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسے کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا، لہٰذا اس قاتل نے اس عابد کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لے لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی اور کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے، بھلا اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا اس عابد نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے کہ جب میری توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 100 قتل پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اسے جا کر معلوم کروں، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ لہٰذا اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا، سارے کا سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو انہوں نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ لہٰذا عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا جب اس قاتل آدمی نے آدھا رستہ طے کیا تو ملک الموت آ گئے اور اس قاتل کی روح قبض کر لی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے طائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گنوا دی۔ اور اسی دوران آسمانوں سے ایک اور فرشتہ آیا۔ آنے والا یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لہٰذا اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت۔ لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ لہٰذا دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت اس سے مقابلے میں صرف ایک بالش قریب ہے۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ خصوصاً
ان افراد کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔